عظیم مکرم، سورہ انعام کی ان ابتدائی آیات میں گزشتہ جمعہ المبارک پر بھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے اپنی توحید اور اپنی ذات کے بارے میں جو تعارف کرانا ہے وہ آقا کریم رسول عظیم سیدنا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے کہلوایا جاتا ہے۔ مشرکین ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ نئے دین کی بات کر رہے ہیں اور ہم پرانے دین پر چلنے والے ہیں، لہٰذا ہم اس نئے دین کو یہاں مکہ میں ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت سارے مددگار ہیں پورے عرب میں اور سارے قبائل ہمارے دوست ہیں، مددگار ہیں، آپ کا کون ہے؟ آپ نئے دین کی بات کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تعداد کم ہے۔ اللہ کریم نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کی طرف ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ اے میرے محبوب آپ نے فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست مت بناؤ۔ اب اللہ کریم کا یہی کلام کسی اور مقام پر یہ تعارف فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوست بنانے کا معیار اللہ کریم کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کہ بندوں کے لیے اور مخلوق کے لیے جو پروردگار کے، خالق و مالک کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، ان کے لیے مددگار، ولی اور دوست وہ سب سے بہترین ذات الہ کی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب اپنے محبوب کی زبان سے یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ بندوں کے لیے ہرگز یہ شایان شان نہیں اور ان کے لیے ہرگز یہ بہترین عمل نہیں کہ وہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو، کسی اور شے کو وہ مقام دے دیں جو الہ کے لیے ہے، جو خالق کے لیے ہے، جو پروردگار کے لیے ہے۔ فَمَا أَتَّخِذُ وَلِيًّا، غیر کو تم ہرگز اپنا دوست مت بناؤ۔ فاطر السماوات والارض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں ایک وہی ذات ہے جو اس لائق ہے کہ جس کو اصل مددگار قرار دیا جا سکے۔ ایک وہی ذات الہ ہے، وہی ذات واحد ہے، وہی ذات مطلق ہے۔ فَمَيَقُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ میں وہ پہلا ہوں۔ اس طرح ایک اور مقام پہ فرمایا نا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں وہ ہوں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی اس کے لیے ہے اور میری زندگی بھی اور میری موت بھی اس الہ کے لیے ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جو آ کے آپ کو مختلف قسم کے دھوکے دے رہے ہیں، بہلاوے دے رہے ہیں کہ آپ ہماری راہ پہ چلیے، ہمارے پرانے دین پر چلیے۔ فرمایا کہ اول من اسلم،
آپ فرما دیجئے میں پہلا وہ ہوں جس نے اللہ کے امر پر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ فاضل مکرم نبی کی ذات دراصل قابل مثال ہے ہی اس لیے، قابل تقلید ہے ہی اس لیے کیونکہ نبی کی ذات نے اس ماحول میں کہ جب ہر طرف ذات الہ کا پیغام بلایا جا چکا ہے، جب وحدہ لا شریک کا تعارف اور پہچان کو بلایا جا چکا ہے، تو وہی ذات ہے کہ جس نے یہ کہا کہ قل انی امرت اول من اسلم، کہ میں پہلا وہ ہوں جس نے اللہ کے امر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، جھکا لیا ہے، سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ تو دراصل ایمان کہتے ہی سر جھکا لینے کو ہے، ایمان کا تعارف ہی یہ ہے کہ سر جھکا لینا، اور نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سب سے پہلے فرمایا ان اکون اول من اسلم، میں پہلا وہ ہوں جس نے اللہ کے امر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اب آپ کی برادری، آپ کا خاندان، آپ کے شہر والے آ کے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نئے دین کی بات کیوں کر رہے ہیں، ہمارا پرانا دین جو چل رہا ہے، جو طریقہ چل رہا ہے، فرمایا ولا تکونن من المشرکین۔ اور یہ نئی بات ہوئی، آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں فرما رہے، بلکہ یہ آپ سے پہلے سارے نبیوں نے یہی کہا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، ہمارا خاندانی یہ طریقہ ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میں تمہارے طریقے پر نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے ساتھ اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی برادری الگ کر رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ میرا الہ وہ ہے جو ذات واحد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور بارہا مرتبہ ان کے ساتھ اپنے اس ریلیشن، اپنے اس تعلق کا انکار کیا، اس کی نفی کی۔ اور یہ ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی برادری، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اس کو ہم اللہ رسول کے حکم سے آگے لے آتے ہیں۔ یہی بات مکہ کے قریش آ کر ختم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ کی ساری برادری کدھر ہے، آپ کا سارا خاندان کدھر ہے، آپ کا سارا قبیلہ کس طرف ہے، آپ کیا کریں گے، اور آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ تنہا ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ اور ان سب نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ نبی رحمت خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شیب ابی طالب 3 سال اس بات کے گواہ ہے کہ ساری برادری نے، سارے قبیلے نے، سارے شہر نے آپ کو تنہا کر دیا۔ لیکن قربان جائیے نبی کی ذات، اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے قابل مثال اور قابل عمل، قابل تقلید نبی کی ذات اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنی ساری برادری کی نفی کر دی۔ آج ہم معاشرے میں اور دین اور ایمان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ایک ہماری برادری کی رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک ہمارے خاندانوں کے اور انسانوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ایک طرف رب کا، الہ کا اور وحی کی طرف سے دیا گیا الہی پیغام ہوتا ہے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے جو الہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس وقت مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت اپنی برادری کی رسوم کا اور ہم اپنے خاندانوں کے رواجوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، آقا کریم سے رب یہ کہلوا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ میں برادری، خاندان، قبیلے اور علاقے کی ان بندشوں سے، ان رکاوٹوں سے نکل کر میں پہلا وہ ہوں جس نے اللہ کے امر کے سامنے